الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ خیبر ختم ہو چکا ہے، اس کے آگے کے چند ایک واقعات سماعت فرمائیں جو اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی۔ سرکار کے ہاتھ میں جو نوالا تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، اس نے آپ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ مجھے مت تناول فرمائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے شکم سیر کھا لیا تھا اور زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضور کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ اتنا خطرناک زہر اس نے دیا تھا کہ ایک ہی نوالا سرکار نے نوش فرمایا اور ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف سرکار کو رہنے لگی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جعفر حبشہ سے آ گئے۔ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ مدینہ شریف جب ہجرت شروع ہوئی اس سے پہلے تو آپ حبشہ میں ہی رہتے تھے۔ اب کیا وہ سماعت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے، دو جگہ ہجرت کی تھی نا انہوں نے، حبشہ گئے اور دوسری بار اس کے بعد پھر مدینہ شریف آئے تو دو جگہ ہجرت کی، تو اس لیے صاحب الہجرتین اس کا لقب عطا فرمایا۔ صاحب الہجرتین کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے، مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر چند فقہی مسائل کی حضور نے تبلیغ فرمائی۔ اب یعنی جو حکومت قائم ہو رہی ہے اور پھیل بھی رہی ہے، تو اب اسلامی احکامات جو ہیں یہ ان پر اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ان کی تبلیغ ہوتی رہے، اور جو یعنی ایک شیپ دیا جا رہا ہے، ایک قاعدہ بنا دیا جا رہا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ان چیزوں کو رائج کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے وہ سب ہو رہا ہے شروع، اس سے پہلے جو باتیں تھیں وہ سب چل رہا تھا، اب وہ منع کیا جا رہا ہے۔ جیسے فرمایا پنجے دار پرندوں کو حرام فرما دیا،
چیل کوے وغیرہ. تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا. شیر چیتے یہ سب حرام کر دیے گئے. گدھا اور خچر کو حرام کر دیا گیا. چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے. اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے. اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینہ ان سے صحبت جائز نہیں. عورتوں سے متع کرنا بھی اسی غزوے میں حرام کر دیا گیا. یہ خیبر کا واقعہ یہاں تک ختم ہوا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے، جو مقام تیمہ اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے. یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم رضی اللہ عنہ تھا، یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے یعنی جنگ شروع کر دی. مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کی. 4 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو دعوت اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے. آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی. اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی اور مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہیں گے، یہ عہد کر لیا. جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور سے صلح کر لی. وادی القریٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام فرمایا. جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القریٰ کے معاملے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القریٰ والوں سے جن شرطوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا ہے، صلح کی ہے، اسی طرح کے معاملے پر ہم سے بھی صلح کر لی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلح ہو گئی. لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی، اور خیبر اور وادی القریٰ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری. اسی پر یہی وہ باغ فدق ہے. یہاں پر بڑا شیعوں نے اعتراض کیا ہے، بالکل انہیں ان کو معاذ اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی باغ فدق کے بارے میں لعنت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے باغ واپس لے لیا. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، یعنی انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ بیت المال کا ہوتا ہے. پر پتہ نہیں ان بدبختوں کو یہ سب کیوں نظر نہیں آتا، بس شیطان کے بہکاوے میں آ کر آج تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے ہوئے، گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں. باقاعدہ لعنت میں نے خود سنا ہے، لعنتیں کی جاتی ہیں صحابہ پر نام لے لے کر، حضرت ابوبکر صدیق پر نام لے لے کر. تو اللہ ایسے بدبختوں سے بچائے، صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حدیبیہ کے صلح نامے کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے. آپ نے سنا تھا اس میں صلح حدیبیہ کے ذکر میں کہ واپس کر دیے گئے تھے صحابہ، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، پر شرط یہ تھی کہ آئندہ سال آپ آئیں گے.
اس دفعہ کے مطابق ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں، یعنی قضا عمرہ قضا ادا کرنا تھا، اس واقعے کو عمرۃ القضا ہی کہتے ہیں، عمرۃ القضا۔ چنانچہ جو لوگ خیبر میں شہید ہو گئے یا وفات پا چکے تھے ان کے علاوہ سب نے یہ سعادت حاصل کی، سب ساتھ میں چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا عہد پورا کریں گے، اس لیے آپ نے جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بوقت روانگی حضرت ابو رحم غفاری کو اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر حاکم بنایا اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے آگے بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو گھوڑے پر سواروں جو تھے ان سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے، جیسا آپ نے پیچھے سنا تھا کہ آئیں گے بھی تو تلوار چھوڑ کر آئیں گے، میان میں رکھیں گے، تھیلے میں باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر ان کفار قریش کو اطمینان ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام یاجج میں پہنچے جو مکہ سے 8 میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا اور حضرت بشیر بن سعد کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع کے ساتھ لے کر لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے رجز کے یہ اشعار جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ اس کا ہے، اے کافروں کے بیٹو سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے۔ حضرت عمر نے ٹوکا کہ عبداللہ تم یہ کیا کر رہے ہو حضور کے آگے آگے، پر اللہ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہے۔ تو نعت خوانی وغیرہ میں اور کئی مثالیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سرکار نے اشعار نعت شریف کے پڑھنے پر اپنی کمبل شریف، اپنی چادر شریف بھی عطا فرمائی، ممبر پر بٹھا کر حضور نعت شریف سنا کرتے تھے۔ کئی واقعات اس طرح کے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش جلن کے مارے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنے دارالندوا کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بعد آئے توحید اور رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر اضطباء کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح سے اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ جو گئے ہیں عمرے پر، حج پر، ان کو پتہ ہے کہ 3 جو طواف میں سے جو 3 چکر پہلے کے ہوتے ہیں اس میں بالکل اکڑ کر اور اپنا ایک دم سینہ تان کر اکڑ کر چلنے کا حکم ہے۔ کیوں ہے وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر جب کافروں نے کہا کہ یہ تو بالکل دبلے پتلے اور بھوکے ہیں، کمزور ہیں، یہ کیا طواف کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا۔ تو اب صحابہ کرام نے اکڑ کر یہاں پر جو طواف کیا تھا بالکل سینہ تان کر، تو یہ اس کی اصل ہے۔ تو آج تک یہ قائم ہے سرکار کی سنت۔ اب قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت ہے جس میں حکم ہے کہ اکڑ کر مت چل،
مومنوں سے فرمایا گیا کہ اکڑ کر مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا. اس طریقے کی آیت ہے قرآن پاک کی. اور یہاں دیکھیے سرکار کی سنت کیا ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس اکڑ کر چلنا، یہ سنت ہو گئی. سبحان اللہ. جو حضور نے کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ کر چلنے کا جو سلسلہ شروع کیا، آج تک وہ قائم ہے. یہ سرکار کی سنت ادا کرنا ہے. اور جگہوں پر سینہ تان کر چلنے سے منع کر دیا گیا، اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پاس اکڑ کر چلنا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کی وجہ سے یہ ہم سب کے لیے کر دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. دنیا میں تو اکڑ نہیں سکتے، تان کر نہیں چل سکتے، لیکن یہاں پر تان کر چلو، یہاں اکڑ کر چلو. یہ میرے حبیب کی سنت ہے اور تمہیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. خدا اس پر رحمت فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا. اسی کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں، جو آج تک قائم ہے. یہ چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ عمرۃ القضاء تک ہم پہنچے ہیں آج. انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اس کے آگے کے واقعات سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مومنین کو اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے اور حضور کی محبت کے ساتھ محبت میں ڈوب کر ارکان حج ارکان عمرہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.